بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں یہ بات ہے جولائی 1955 کی، فلائٹ نمبر 914 جس نے نیو یارک ایئرپورٹ سے اڑان بھری میامی کے لیے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کا رابطہ تمام ریڈار اور کنٹرول روم سے کٹ گیا۔ اس کے اندر 57 پیسنجر تھے اور 4 کریو ممبر تھے۔ ناظرین اکرامی، انویسٹیگیشن کے بعد جب اس تمام معاملات دیکھے گئے تو اس جہاز کو لاپتہ قرار دے دیا گیا، لیکن یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ قدرت کا ایک ایسا نظام تھا کہ اس کہانی کو نئے سرے سے شروع کر دیا گیا۔ 37 سال بعد اکتوبر 1952 کی بات ہے کہ جنوبی امریکہ کے ایک ایئرپورٹ وینزویلا پر ایک جہاز نظر آتا ہے جو کہ ریڈار میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوشش کر کے کافی دیر کی تگ و دو کے بعد پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ پائلٹ سے رابطہ ہوا تو پائلٹ نے پہلا سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف جو تھا وہ کنٹرول روم کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ آپ اس وقت وینزویلا ایئرپورٹ پر ہیں اور جنوبی امریکہ میں ہیں۔ پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر کوشش کی گئی، پائلٹ سے رابطہ ہوا تو پائلٹ نے کہا کہ میرے ساتھ 57 پیسنجر ہیں اور 4 کریو ممبر ہیں۔ ہم نے 9:55 پر 1955 جولائی میں میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہے۔ پائلٹ نے یہ بتایا ہی تھا کہ کنٹرول روم میں ہڑگم مچ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پائلٹ سے رابطہ کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ آپ اس وقت اکتوبر 1992 میں ہیں اور وینزویلا ایئرپورٹ جنوبی امریکہ پر ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پائلٹ کی چیخ نکل گئی۔ پائلٹ ڈر سا گیا اور اس نے اپنے جو کو پائلٹ جیمی تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کی آواز کنٹرول روم میں موصول ہو رہی ہے، جیمی کچھ بہت غلط ہو گیا ہے، کچھ ایسا بھیانک ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جہاز اچانک مہارت سے لینڈ کر دیا گیا۔ کنٹرول روم سے بار بار کوشش کی گئی رابطے کی، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اسے کہا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ پائلٹ نے کہا ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور چیخ چیخ کر بولنے لگا کہ اپنے کریو ممبر سے کہیں وہ دور رہیں۔ وینزویلا ایئرپورٹ کے اسٹاف کی طرف سے یہ بھی ایک بیان ہے کہ ہمیں باقاعدہ اس نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ آگے مت آئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اتفاق سے وہ گر گئی، اور وہ فائل ایک کیلنڈر تھا ہاتھ سے بنا ہوا جو 1995 کا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر تھے کہ وہ جہاز دوبارہ اڑ گیا اور فضاؤں میں کہیں گم ہو گیا۔ لیکن ایک چیز بڑے مزے کی تھی، 37 سال وہ جہاز اڑتا رہا، لیکن ان کے لیے وہ کچھ گھنٹے تھے، اور ریڈار میں اس جہاز کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صرف اور صرف وہ ریکارڈنگز، سٹاف کی گواہیاں، یہ چیزیں ہمارے پاس ایک ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، آج تک یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے کہ وہ جہاز کہاں گیا تھا، کدھر رہا تھا، کدھر سے آیا تھا، اور 37 سال وہ فضا میں کیسے رہا، کیونکہ جو بھی لوگ جانتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ فیول کچھ وقت کا ہوتا ہے۔ آج اس جہاز کو پھر ایک دفعہ لاپتہ ڈکلیئر کر دیا گیا، اسے ایک سانحہ ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن آج تک یہ ایک معمہ ہے کہ وہ جہاز کدھر گیا۔ ناظرین گرامی، قدرت کے کچھ اصول ہیں اور وہ قدرت ہی بہتر جانتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔